دوستوں، آج کی یہ نشست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ اس کیمپین کے افتتاحی تقریب میں مجھے آپ کے حضور میں، آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے میسج کے لیے یا اس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ سچائی تو یہ ہے، انصاف تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ اگر صبح و شام، رات دن، ہمہ وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کی جائے، حضور کے فضائل سنائے جائیں، حضور کی سیرت کو بتایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو نسلوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ واقعہ ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، سیرت نگاروں نے ہر زبان میں سیرتیں لکھی، ہر لہجے میں لکھی، ہر اسلوب میں لکھی، ہر میتھڈ آف رائٹنگ میں لکھی، لیکن اخیر میں یہی لکھا گیا، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ایک شاعر نے پورا قصہ یوں کہہ دیا کہ کتنا بیان کیا جائے، کتنا سنایا جائے، کتنی منقبت ذکر کی جائے۔ واقعہ اور سچائی تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ فارسی کا شاعر بہت حسین انداز میں، خوبصورت پیرائے میں اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ جو انبیاء کی خصوصیات ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی گریٹنس ہے، ان کے معجزات ہیں، چاہے یوسف علیہ السلام کی بیوٹی ہو، حسن ہو، جمال ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہو جس سے مردہ اٹھ جا رہا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا دمکتا تابناک چمکتا ہاتھ ہو جو اپنے بغل سے نکلتا ہے تو روشنی اور لائٹ پیدا کرتا ہے، سب کو جمع کر دو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نکلتی ہے۔ سارے فضائل انبیاء کے جو ہیں الگ الگ خصوصیات کے ساتھ، ان کی عظمتوں کے ساتھ، ان کی فضولتوں کے ساتھ، سرداری کا مقام، سیادت کا مقام، لیڈر بننے کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس کا نمونہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا میں سردار بنایا گیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، بیت المقدس میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت فرمائی ہے تمام انبیاء کی، وہ اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا گیا ہے وہ سارے نبیوں کی سیادت اور قیادت کا دیا گیا ہے، چہ جائے کے سارے انسانوں کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، حیثیت، فضیلت، عظمت، بلندی، سربلندی پر جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ساری خوبیاں جس کو خوبی سمجھی جاتی ہے، سارے پریز جس کو ایک انسان کے لیے بحیثیت انسان کہا جا سکتا ہے، ان سب کو جمع کر دیجئے تو اس کا نام محمد نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہی میں محمد ہے۔ محمد کا مطلب ہی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ پریز کی جائے۔ یہ نام بھی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، چوزن ہے، اللہ نے منتخب فرمایا۔ عرب میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا، عرب میں رواج نہیں تھا محمد جیسا نام رکھنا۔ اللہ نے عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل میں الہام فرمایا کہ اس بندے کا، اس بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ انہوں نے کعبے میں تشریف لا کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور گویا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو محسوس کیا، اور جو ولادت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں محسوس کی گئی ہیں ان کا ایک تذکرہ ہے تاریخ کی کتابوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، بحیثیت مسلمان کے نہیں صرف بلکہ بحیثیت انسان کے بات کہی جا سکتی ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر، ہیومن کائنڈ کی آل ہسٹری کے اندر اگر کوئی دن سب سے زیادہ پرنور تھا، سب سے زیادہ روشنی والا تھا تو وہ دن تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔
اور وہ دن تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، آپ نے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی ہے۔ وہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آیا ہے دنیا کے سامنے، اس کی کوئی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت، نعت ایک الگ موضوع ہے، اس پر پوری گفتگو کی جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ آج کی گفتگو خاص ان کے مشن کے حوالے سے ہے، ان کے پیغام کے حوالے سے ہے، ان کے میسج کے حوالے سے ہے، ان کی سیرت کے خلاصے کے اعتبار سے ہے، ان کی زندگی کے مقصد کے اعتبار سے ہے، ان کے ذریعے لائے ہوئے مومنٹ کے تعارف کے لیے ہے، ان کے ذریعے پیدا کیے گئے ریولوشن، انقلاب کے حوالے سے ہے، انہوں نے جو چینجنگ دنیا کے اندر پیدا کی ہے، ان کے ذریعے سے جو عظیم تبدیلی آئی ہے، اس کو ذرا دیکھیے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل کھل جائیں گے، عقلیں واہ ہو جائیں گی، اور انسان کے دل و دماغ پر جو نقوش پیدا ہوں گے، جو نقوش پڑیں گے، اس کے ذریعے سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی نہیں بیٹھے گی، بلکہ ان کے مشن سے جڑ جانے کی محبت بھی اور چاہت بھی پیدا ہو جائے گی۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے، پوری حیات مبارکہ، حیات طیبہ، جو کہ ولادت سے لے کر 25 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ زندگی ہے، 25 سال کے بعد سے شادی شدہ زندگی ہے 15 سال، پھر اس کے بعد سے جو نبوت کا دور ہے، اور نبوت کے دور میں جب 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، اس وقت سے لے کر پھر جو مختلف پیریڈز آئے ہیں، مختلف مراحل آئے ہیں، مختلف اطوار آئے ہیں، مختلف دور آئے ہیں، اس پر نگاہ ڈالیے۔ میں بہت شارٹ کر کے، بہت مختصر کر کے چند پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ہمارے سامنے ایک پکچر آ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، مشن سے جڑ کے، پیغام سے جڑ کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست انقلاب پیدا کیا ہے، اس پر تھوڑی سی نگاہ جا سکے۔ یقین مانیے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ میں مختلف عہد کو، مختلف دور کو، اراز کو پیش کرنے کی کوشش کروں، جس سے ایک پکچر ہمارے ذہن میں آئے۔ نبوت ملتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے نبی بنایا جاتا ہے۔ غار حرا کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں ایک شخص آ کے اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب پہنچاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، دل کو چیر کر اس کے اندر نور ڈال دیا جاتا ہے، نبی بنا دیا جاتا ہے، انسانیت کے مقام سے بلند ہو کر نبی کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی ان کو انسان سے نبی بنا دیتی ہے۔ یہ خالص اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے چوائس ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا، اس میں کوئی صلاحیت درکار نہیں ہوتی۔ اللہ ہی تربیت کرتا ہے، اللہ ہی انتخاب کرتا ہے، اور اللہ ہی رسول اور نبی بناتا ہے۔ نبی بنتے ہیں، اس وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے، احساس ذمہ داری سے بدن ٹوٹنے لگتا ہے، دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، ایک عظیم ذمہ داری مل رہی ہے، اور اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن جوڑا ہے۔ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، یوں سمجھیے جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر سے اس کی روح کی پاکیزگی اور صفائی کو آسمان سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، جسم کے پردے کو پھاڑا جا رہا ہے۔ انسان کا جسم جو گوشت پوست اور دنیا کے آلائش سے بنا ہوا ہے، جو زمین پر رہنے کا عادی ہے، جو زمین پر رہنے کے لیے انسان کو گوارا کرتا ہے اور اس کی روح کو قید کرتا ہے، بند کرتا ہے اپنے جسم کے اندر، اس اسٹرکچر کے اندر انسان کی جو روح ہے اس کو باندھ کر رکھتا ہے، اس روح کو نکھارنا، اس روح کو پوری صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ڈائریکٹ آسمان سے جوڑنا جسم پر بہت سخت ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ کے پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی میں بوجھ ہو جاتا تھا، بیٹھ جایا کرتے تھے، چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کا جو معاملہ ہے، جو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، وہ جسم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ مٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے، جو مٹیریلسٹک دنیا ہے، مادی جو دنیا ہے، وہ اسپریچول اور روحانی دنیا سے الگ ہے۔
ان دونوں کو باؤنڈ کرنا، ان دونوں کو جوڑنا، یہ دراصل مٹیریلسٹک جو باڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت مشکل گزرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے، ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے، فکر سوار ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ جو مجھ سے باتیں ہو رہی ہیں، مجھ کو جو پیغام ایک کنوے کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ فکر لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا تاریخ کا مطالعہ، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ، موسیٰ کی سیرت کا، عیسیٰ کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ جو موسیٰ کے پاس آیا تھا وہی آپ کے پاس آ رہا ہے، جو آپ نے انداز بتایا ہے وہ نبی کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی فرماتی ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ کی پوری زندگی، تنہائی کی، پرائیویسی کی زندگی، روم کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، پبلک لائف، پوری زندگی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ جیسا انسان ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو جو ہیومن ویلیوز ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، جو مورالز ہیں، اس کا جو آخری معیار ہے، مینار ہے، اس کا جو بلندی کا آخری ستون ہے، آپ تو وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، جس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں اس کے انتظامات کرنے والے ہیں، جس پر مصیبت پڑ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کا 4 لفظوں میں خلاصہ ہے، سمجھیے گا۔ آپ کی بیوی جو بتا رہی ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، وہ اپنے شوہر سے تنہائی میں بات کر رہی ہے جو کہ ہسٹری میں کوڈ ہو گئی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، اس میں غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ سچائی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ وہ جو 4 لفظوں میں پوری سیرت کو بتا رہی ہے، 40 سال کی جو نبوت سے پہلے کی، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ مہمان کی ضیافت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پریشان حال کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جن پر مصیبت آ جائے ان کی مصیبت دور کرنے کے لیے اپنے رات دن ایک کر دینا، یہ سیرت کا خلاصہ ہے جو 40 سال کی زندگی کا عہد ہے۔ نبوت مل جاتی ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے، پیغام حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے قریب ترین دوست، کلوز فرینڈ، اپنا جو خاص سرکل ہے، اس تک بات پہنچائی جاتی ہے، وہاں تک اس میسج کو کنوے کیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی ساتھ ہوتی ہیں، کلوز فرینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں پلنے والا بچہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر میں رہنے والا آپ کا غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک 4 لوگوں کا مجموعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بیوی، گھر میں رہنے والا بچے کی طرح ایک لڑکا، کلوز ترین فرینڈ، اور وہ غلام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس پالا ہے اور اس کے مالک تھے۔ یہ جو 4 لوگوں کا ایک سرکل ہے، جماعت ہے، وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتی ہے اور ساتھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ان 4 کے ذریعے سے اور ان کے کلوز سرکل کے ذریعے سے میسج آگے بڑھنے لگتا ہے۔ 3 سال تک یہ دور گزرتا ہے جس میں گھریلو محنت ہوتی ہے، داخلی محنت ہوتی ہے، انفرادی کوشش ہوتی ہے، خاص ملاقاتیں کی جاتی ہیں، انفرادی سطح پر بات پہنچائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے اور حق کو برملا سنائیے، سب تک بات پہنچا دیجئے۔ اس سے پہلے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے بات پہنچانے کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے بات پہنچائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا تھا، بات کی تھی، کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے لڑکے تھے، وہ بار بار کھڑے ہو کے کہتے تھے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال پھر 3 سال کے بعد حکم ملتا ہے، صفا کی پہاڑی پر آپ تشریف لاتے ہیں، سب کو جمع کرتے یا صباحا، ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ تھا جو کسی دشمن کے جنگ کے حملے کے وقت بولا جاتا تھا۔
یا بہت سنگین اور حساس ترین جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی، تو مکے کے جو وہاں صفا کی پہاڑی کے پشت میں رہنے والے جو مکے کی آبادی کا ایک پورا علاقہ تھا، وہ سب لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت برملا اعلان کرتے ہوئے حق کا پہلا میسج کنوے کیا جاتا ہے پوری کمیونٹی کو۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا چینل تھا، آج تو ہم ایک چھوٹے چھوٹے چینلز کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، پورے مکہ کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس تھا، صفا کی پہاڑی، اس کو یوز کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں یہ بات مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اگر میں تمہیں بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو آپ کو صادق دیکھا ہے، امین دیکھا ہے، پارسا دیکھا ہے، سچائی کا پرستار دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میرے سامنے وہ مناظر ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہیں، کیونکہ نبوت مل گئی ہے، میں تمہیں وہاں سے جہنم سے نکال کر کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس وقت ایک امپیکٹ پڑا، ایک اثر پڑا، ایک تاثیر ہوئی، لیکن بہرحال لوگوں نے بات سنی اور اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے۔ اس میں ابو لہب کا بڑا رول رہا، جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی دس میڈیا ہاؤس سلوگنز اس نے لگائے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پلیٹ فارم تھا جس سے بات کہی جا رہی تھی، اس کے اگینسٹ، اس کے اینٹی اس نے زبردست سلوگن لگایا، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو جادو لوگوں کے اوپر ہو گیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے اس نے کہا ارے ہم تو اپنے کاموں کے لیے نکل رہے تھے، یہ وقت تو ہماری دکانوں کے کھولنے کا تھا، یہ بات کرنی تھی بعد میں ہو جاتی، ابھی کیوں بلایا؟ اس نے ایک دم زبردست طریقے پر اس کا کاؤنٹر اٹیک کر کے اس جادو کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جن پر اثر ہونا تھا پڑا، لوگ چلے گئے۔ اب عملی مشن شروع ہو گیا، عملی کام شروع ہو گیا۔ اب برملا لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونے لگی، کعبے کے اندر جا کر، کعبے کے قریب نمازیں ادا کر کے، مختلف رؤساء کو، لیڈرز کو بات پہنچا کے، جو کمیونٹی کے مختلف لوگ ہیں، غلام ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب تک پورے سورسز کے ساتھ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ جتنے لوگ جڑے تھے اب یہ ایک یونٹ بن گئے، اور اس یونٹ کے ذریعے سے تمام لوگوں پر جو مکے کے اندر رہنے والے تھے، مختلف قبیلے تھے، قریش کا قبیلہ جو مکے میں رہنے والا تھا، اس کی مختلف برانچز تھیں، ان تک بات پہنچائی جانے لگی، ایک ذریعے سے دوسرے تک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اوکیشن کو، ہر اپارچونٹی کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے بات پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھیے، حیرت ہوتی ہے تاریخ کے مطالعے سے، جو اپنے گھر کے لوگ تھے، جو قریبی رشتہ دار اور جو آس پاس کے لوگ تھے، وہ جلدی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کے سامنے حق نہیں کھلا جلدی، ان کی آنکھوں پر شروع میں پردے پڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ اس کو سب سے بڑا مانتے تھے، جو لوگ ان کو اپنا سردار جیسا سمجھتے تھے، لیکن اس بات میں کھڑے نہیں ہونے لگے کہ ہم اپنے ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہیں، ہماری جو ایک حیثیت بنی ہوئی ہے، اس سے ہم نکل کر ایک نئی چیز، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں چودھری نہیں بچوں گا، وہ سمجھتے تھے کہ میں اب منسٹر نہیں رہوں گا، میں پریزیڈنٹ نہیں رہوں گا، میں لیڈر نہیں رہوں گا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد جن کے پوجا کرا کے ہم لوگوں سے اب مال جمع کرتے ہیں، وہ حیثیت ہماری ختم ہو جائے گی، وہ اس مفہوم کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کے مقابلے میں سختی کے ساتھ آئے۔ جو معاشرے کے دبے کچلے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، غلام لوگ تھے، وہ لوگ ساتھ آنا شروع ہوئے اور ایک جماعت بننی شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ یہ سب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں لوور اسٹیٹس کے لوگ تھے، بہت غلامانہ حیثیت کے لوگ تھے، جو میجورٹی تھی،
جو عام لوگوں میں سے مسلمان ہونے کی میجورٹی تھی وہ غلاموں کی تھی، اور ان پر زبردست اٹیک ہونے لگا۔ ان کے جو مالک تھے وہ سخت ترین سزا دینے لگے۔ عمار کو لے لیجئے، یاسر کو لے لیجئے، سمیہ کو لے لیجئے، بلال کو لے لیجئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کس طرح ستایا گیا۔ عرب کے ریتوں پر ان کو لٹا دیا گیا، سینے پر سخت آئرن لوہا مکہ مکرمہ کی سخت گرمی میں دوپہر کے اندر رکھ دیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کی جو جلد تھی، اسکن تھی، وہ بالکل پانی ہو کر پگھل کر نکل گئی۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں محمد کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں تھا ایک پارٹی ہے جس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، یہ پولیٹیکل ایک موومنٹ ہے جس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مشن نبوی، مشن جو محمد کا ہے، میسج جو محمد کا ہے، دعوت جو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے نکلنے کو تیار ہوں۔ ان کی زبان پر اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، چاہے بے ہوشی طاری ہو جائے، احد احد۔ میری دل نے ایک اللہ کو پہچان لیا، اب کہاں سے نکالوں اس کو؟ یوں سمجھیے جیسے دل کے پھاڑ کر ایک حقیقت پیوست ہو جائے تو اس کو جسم کے اوپر کی تکلیفیں نکال نہیں سکتی ہیں۔ سزائیں ہوتی ہیں، حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور مختلف طریقے پر متعدد صحابہ کو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، ان کے ساتھ سخت ترین زیادتیاں کی جاتی ہیں، لیکن اسلام اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اصل میسج کو سمجھ رہے تھے، اصل میسج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں جو پورا سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے اسی میسج کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں کہ میسج سے جب جڑا جاتا ہے، مشن سے جب جڑا جاتا ہے، تو ظاہری تکلیفیں اصل مقصد سے نہیں ہٹاتی ہیں، چاہے جتنی بڑی مشکلات آ جائیں۔ وقت گزرتا رہا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، پھر دوسرے سال 5ویں سال نبوی، پھر 6ٹھے سال ہجرت کا عمل ہوتا ہے حبشہ کی طرف۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، ایک سپورٹ جو ملا ہوا تھا مضبوط مکے کے اندر، وہ ان کے چچا ابو طالب اور ان کی بیوی، مالدار بیوی، جو بہت پیسے والی اور عرب کے اندر بہت مقام اور حیثیت والی بیوی عورت تھیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے ذریعے سے ایک بڑا سپورٹ ملا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ایک بہت یعنی سائیکولوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، اور باہر کے اندر پورے مکے والوں کے سامنے ابو طالب تھے جو سامنے تھے۔ لیکن دیکھیے اسلام کی بھی کیا شان ہے، ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا جس نے 8 سال اپنے بھتیجے کی خدمت میں گزار دیے، اس کے سپورٹ میں لگا دیے، اور اسلام کے لیے ان کے ذریعے سے جو خدمت ہوئی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایمان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئے۔ سن 7 ہجری میں تقریباً یہ حادثہ پیش آیا جس کو عام الحزن کہا گیا، یا سن 8 ہجری میں، سن 8 نبوی میں، نبوت کا جو سال تھا ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا جو دور ہے، وہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا ہے۔ اب اس کے بعد سخت ترین مصیبت آ گئی۔ اب پورے عرب کے لوگ جو اب تک ڈائیلاگ کرتے تھے، اب تک جو کمپرومائز کرنے کی باتیں کرتے تھے، اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو قبیلہ تھا، ان کا جو خاندان تھا، اس کا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ان کا بھی کیا گیا، اور یہ سب بڑی سختی کے ساتھ، سنگینی کے ساتھ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ایک گھاٹی کے اندر، ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر ان کو بند سا کر دیا گیا، ان کو پورے طور پر وہاں پہ محصور کر دیا گیا، کھانے کی سپلائی روک دی گئی، شادی بیاہ کا تعلقات توڑ دیے گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کو سب ختم کر دیا گیا۔ ان کے لیے باہر جانے کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے لیے اپنی زمین پر رہتے ہوئے کچھ کام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی بھوک اور پیاس سے پیڑ کے پتوں کو توڑ کے کھانا پڑا، اور اس کے ذریعے سے جیتے رہے۔ 3 سال کا طویل عرصہ اس زبردست خطرناک سوشل بائیکاٹ میں گزرا، لیکن یہ موومنٹ بڑھتا رہا۔ یہ عجیب بات ہے، اسی پر غور کرنا ہے، کیسے اس کے اندر وہ طاقت تھی کہ اتنے سخت حالات کے اندر بھی یہ بڑھتا جا رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، جب مکے سے مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، لمبے وقفے میں بار بار بات کر کر کے بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو نکل کے جاتے ہیں طائف کی سرزمین پر۔ وہاں جا کے چاہتے ہیں سن 10 ہجری میں، تقریباً سن 10 نبوی میں وہاں جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا ایک سپورٹ مل جائے، کیونکہ یہ سمجھیے کہ مکے کے قریب میں اگر کوئی بستی تھی، کوئی علاقہ تھا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذرا مکے والوں کی برابری کر سکتا تھا، ان کے ایکول سمجھا جا سکتا تھا، تو وہ طائف کی زمین تھی۔ اور جو مکے کے بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کی پراپرٹیز تھیں وہاں پہ، ان کی کالونیز تھیں وہاں پہ، اور وہاں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر وہ لوگ تھوڑا متوجہ ہو گئے اس دین کی طرف تو مکے والوں کی طرف سے جو سختی ہے اس کو ذرا کم کیا جا سکے گا، لیکن نتیجہ الٹا ہوا۔ طائف والوں نے مکے والوں سے زیادہ برا سلوک کیا، پتھر برسائے، لونڈے لگائے، گالیاں دلوائیں، اور وہ سب کیا جو تاریخ کے اندر رنگین حروف میں، ریڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اب یہاں سے نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اس ٹرننگ پوائنٹ کو میں یوں کہتا ہوں، ایک اس کا پارٹ ہے جو انویزیبل ہے، روحانی ہے، اور اس کا ایک پارٹ ہے جو ویزیبل ہے، دکھنے والا ہے۔ ان دونوں کو سمجھیے گا۔ اب واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ معراج کا واقعہ فی الحقیقت اس روحانی نئے دور کا واقعہ ہے، روحانی طور پر ایک نئی فتح کا واقعہ ہے، جس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا گیا، سارے نبیوں کی امامت دی جا رہی ہے، آسمانوں پہ دروازے کھول کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ابراہیم مل رہے ہیں، موسیٰ مل رہے ہیں، عیسیٰ مل رہے ہیں، تمام انبیاء کا ایک وفود ہے جو آ کے مصافحہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جبریل ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں ایک خاص سواری پر، اور ایک چارٹرڈ ان کے لیے جو لائنس ہے جو وہاں سے آئی ہے، آسمان سے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ایک چارٹرڈ ان کو لے کر جا رہے ہیں اس سواری کے اندر۔ ایک مقام تک پہنچ کے جبریل کہتے ہیں اب ڈائریکٹ آپ کی پرسنل میٹنگ ہونی ہے، میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اونچائی، یہ عظمت، یہ فتح، روحانی ایک ایسا انقلاب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی طاقت دے دینے والا تھا، اور جو ایک ظاہری طور پہ تکلیف ہو رہی تھی اس سے روحانی طور پر نکالنے کا ایک بہت بڑا سامان تھا۔ اللہ سے بات چیت ہوئی، سلام کلام ہوا، اللہ کی طرف سے نماز کی فرضیت دی گئی، پھر آپ تشریف لائے، نماز میں تخفیف کرتے کرتے 5 تک رکھی گئی، پھر دنیا میں تشریف لائے، اللہ سے ملاقات کے بعد اور اللہ سے بات چیت کے بعد ایک نئی طاقت تھی۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے جمہور کی کہ اللہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن ڈائریکٹ بات چیت اللہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے فوراً بعد، اس کے جسٹ بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن بہت زیادہ اس کی کوئی دلیل قطعی نہیں ہے کہ رجب کے ہی مہینے میں ہو۔ اس کے بعد جو حج کا مہینہ آیا ذوالحجہ کا، اس میں مدینہ منورہ سے لوگ آئے حج کی نیت سے، اور وہاں پہ 6-7 لوگوں کے ساتھ ایک پرسنل میٹنگ ہوئی، جس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ میڈیٹر تھے، وہ درمیان کا واسطہ تھے ان لوگوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور مکے سے تقریباً 4-5 میل باہر عقبہ کی گھاٹی کے اندر ایک پرسنل میٹنگ رکھی گئی خاموشی کے ساتھ، جس میں بات چیت ہوئی کہ ہمارے پیغام انہوں نے سنا، ان کو حق سمجھ میں آیا، وہ لوگ گئے گھر۔ اگلے سال ذرا کچھ زیادہ تعداد آئی، ان کے ساتھ پھر اسی طرح ایک خاص ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے سال میں ایک بڑی تعداد 80-82 لوگوں کی جو تعداد مدینے سے آئی، انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ اب وقت آیا، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم اپنی زمین آپ کے لیے دیتے ہیں، ہم اس مشن کو جو آپ لے کر چل رہے ہیں اپنی زمین کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنی خدمات کو۔ بہرحال اس کے بعد ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے طریقے پر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے، میجورٹی مائنورٹیز کے ساتھ الائنس کیا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والی کمیونٹیز ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی
اسٹیٹ لیول پر جو اسلام کا ایک اسٹرکچر ہے اس کی بہت ساری ہم کو نشانیاں اور بہت سارے اس کے اسٹیپس وہاں سے ہم کو ملتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک زبردست الائنس تیار ہوتا ہے، اس الائنس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ایک مضبوط طاقت اور مضبوط ریاست بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکے والوں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مکے والے چین سے نہیں بیٹھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ موومنٹ رکنے والا نہیں ہے، یہ شخص کہیں بھی رہے گا ہماری زمین کھینچ لے گا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہیں بھی جا کے آئے گا ہماری زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل جائے گی اگر یہ رہے گا، اس لیے انہوں نے پوری طاقت لگا دی۔ بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کا میدان گرم ہوا، پھر اس کے بعد تو مکے میں جا کر مسلمانوں نے چڑھائی کی اور مکے کو فتح کیا۔ بہت سارے موقع آئے جس میں مدینے کے اندر بھی خلفشار ہوا، ایک انٹیریئر زبردست طریقے کا ایک انقلاب اور بغاوت سے بھی شروع ہوئی، اور باہر کی طرف سے بھی جو نجد والے تھے، اعرابی لوگ تھے، ان کی طرف سے بھی مختلف اٹیک ہوتے تھے، مختلف موقع سخت آتے تھے، اور جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی ایک مائنورٹی یہودیوں کی تھی، ان کے جو مختلف قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی ایک جنگ اور وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بہرحال اسلام مضبوطی کے ساتھ قائم رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا۔ اب مکہ مکرمہ کا فتح کرنا گویا کہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مومنٹ کا ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد پورے جزیرۃ العرب کو کنٹرول میں لیا جانا تھا۔ پھر اس کے بعد 1-2 سال کے اندر ہی پورا جزیرۃ العرب، پوری عرب کنٹری جو شام سے لے کر سیریا سے لے کر یمن تک کی ہے، اور عراق کے بارڈر سے لے کر آپ عمان تک اور اس طرف فارس تک، ایران تک چلے جائیے، پورے بستیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز، حضور کے خطوط کے ذریعے سے اسلام کی بات پہنچا دی گئی، ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، وفود کا سلسلہ شروع ہوا، قبیلے آتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیات کا نزول ہو گیا، جس کے اندر یہ اعلان تھا کہ آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا اب فتح ہو گئی، اب دروازے کھل گئے، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، اب تو اشارہ تھا کہ اللہ کے پاس تشریف لانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اب تو آخرت کی زندگی آپ کے لیے شروع ہو رہی ہے۔ جس شخص نے پوری زندگی صرف محنت میں لگائی، اسٹرگلز میں لگائی، جس نے پوری زندگی کو اپنی مومنٹ دے دی، اور جس نے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی پوری لائف کو انویسٹ کیا ہے ٹو سرو ہیومن کائنڈ، ٹو ڈیولپ اے اسٹیٹ on the basis of peace, on the basis of relief, on the basis of morals، جس نے ایک سوسائٹی ڈیولپ کی ہے، جس نے ایک سوشل کنسٹرکشن کا عظیم انقلابی کام کیا ہے، جس کے اندر ویلیوز سیٹ کی گئی ہیں، پرنسپلز بتائی گئی، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، لاز اور بائی لاز تیار کیے گئے ہیں، جس کے اندر میجورٹی اور مائنورٹی کا ایک سلسلہ اور ان کے تعلقات کی نوعیتوں کو سمجھایا گیا، جس میں انٹرنیشنل ریلیشن شپس کے فاؤنڈیشن اور پرنسپلز دیے گئے ہیں، جس کے اندر انٹر کاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں غیروں کے اعتبار سے، مسلمانوں میں کاسٹ نہیں ہوتی، انٹر ریلیجنز جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو سمجھایا گیا، اس کی نوعیتوں کو بتایا گیا، ایک زبردست انقلابی ایک پیغام اور شریعت عطا کی گئی ہے، جس کے اندر آپ کے گھر کے اندر پرسنل لائف سے لے کر ایک اسٹیٹ لیول پر رولنگ پارٹی تک کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، پرنسپلز ہیں، بزنس فیلڈ ہو، سوشل فیلڈ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح اور خاندانی مسائل ہوں، اور باپ اور بیٹے کے تعلقات سے لے کر انٹرنیشنل لیول کے ریلیشن شپ تک، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہترین نمونہ اگزامپل دنیا کو دے دی گئی۔ ان سب کا سورس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، سارے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اور میں یہیں پر یہ بھی ذکر کر دوں، حیرت ہوتی ہے اس دور میں جو آج کی دنیا اپنی ترقی یافتہ تمام تر سر و سامانیوں کے ساتھ اس اپروچ تک نہیں پہنچ پائی ہے، اینیملز کے رائٹس کیا ہیں، مختلف پرندوں کے رائٹ کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، غلاموں کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، سب کو سیٹ کیا گیا۔ جسٹس کا جو ایک
یعنی ایک امیجنیشری جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کرائٹیریا ہو سکتا ہے، اس کو سیٹ کر کے دے دیا گیا۔ خیالی جو انسان سوچ سکتا ہے جسٹس کو، اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا، اس کو زمین پر اتار دیا، پیس کا ماحول پیدا کر دیا، ایکویلٹی سب میں کر دی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی برادری کے اعتبار سے، اپنے قبیلے کے اعتبار سے، اپنی نسل کے اعتبار سے، اپنے وطن کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی ہو اس کو عجمی پر نہیں، اور جو کالا ہو اس کو گورے پر نہیں، گولے کو کالے پر نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، صرف تقوی کرائٹیریا اور معیار ہے فضیلت کو حاصل کرنے کا۔